السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یقیناً آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ جب آپ کا رمضان میں قرآن پاک پورا ہو جائے، مکمل آپ قرآن پاک پڑھ لے، تو اس کے بعد یہ دو کام ضرور کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، یعنی جیسے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جیسے ہی یہ سورہ مکمل ہوئی، قرآن پاک مکمل ہو گیا، اب بند کر کے رکھ دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا، یعنی سورۃ الناس آپ نے تلاوت کی، من الجنۃ والناس یہاں تک پڑھ لیا، اب رکنا نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ شروع میں جائیں اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک دوبارہ تلاوت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے، یعنی قرآن پاک ختم فرما لیتے، تو سورہ فاتحہ سے دوبارہ شروع فرماتے، پھر سورہ بقرہ کے شروع سے اولئک ھم المفلحون تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا فرماتے اور اس کے بعد ہی اپنی جگہ سے تشریف لے جاتے۔ یعنی جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو آپ نے فوراً سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کا ایک قرآن پاک مکمل ہوا، دوسرا فوراً سے شروع کر دے، اور اس کے بعد پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس موقع کو دعا کی قبولیت کا موقع کہا گیا ہے، یعنی اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ختم قرآن کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، یہ کوئی عام موقع نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت والی گھڑی ہے جب آپ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے، یعنی مکمل پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے 60,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 60,000 فرشتے اس شخص کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں نمبر 2 پر دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے، ویسے تو ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ دعا پڑھ لیں یا پھر یہ دعا پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی سب سے پہلے حمد بیان کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا نام اس کا درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، وہ آپ کریں اللہ سے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحومین کو بھی ایصال کریں، جو اپنے عزیز و اقارب، آپ کی فیملی کے ممبر جو اس دنیا سے چل بسے، ان تمام کو اس کا ثواب پہنچائے کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما، اور اس کا ثواب میں فلاں کی روح کو ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ فلاں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، تو اللہ کی رحمت سے اس تک بھی یہ ثواب پہنچ جائے گا۔ تو دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جو آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ختم قرآن پر۔ تو یہ 2 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر جیسے قرآن پاک مکمل ہوا، فوراً سے دوسرا شروع کر دیں اور نیت کریں کہ اللہ میں نے دوسرا شروع کر دیا ہے، اب اس کو بھی مکمل کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 2 پر دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا ضرور کرنی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔